السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، علم کے بغیر انسان جانور ہے، جس کو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لگتا ہے جیسے جانوروں نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، ہم تو تجھے پہچانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ بنا۔ تو پھر اللہ نے ان کی تائید میں اگلی بات کہہ دی، نہیں تم سے بھی برے ہیں، تم تو مجھے جانتے ہو، یہ مجھے جانتے نہیں۔ بل ہم اضل میں زبان حال ہے، پتہ نہیں تفسیر میں کیا ہے، میں بغیر اس کے بتا رہا ہوں کہ یہ گویا زبان حال تھی۔ آپ یہاں نہ بیٹھیں کہ یا اللہ، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ کل قد علم صلاته وتسبیحہ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات تیرے رب کو یاد بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ یہ جانور کی طرح ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا یا اللہ نہیں، ہم تو تیری تسبیح پڑھتے، نماز پڑھتے، یاد کرتے، تیری توحید کو جانتے، تو ان کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ تو لگا نہیں بل ہم اضل، یہ تم سے بھی گمراہ ہے، یہ زیادہ گمراہ ہے، تم سے ہیں یہی گمراہ، بل ہم اضل، تم تو مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ ایک بدو جا رہا تھا اونٹ پہ، گوہ شکار کر کے۔ یہ ہمارے خانہ بدوش اب بھی شکار کر کے کھاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ تو عربوں میں یہ بڑا شکار تھا۔ اس کا گزر ہوا اللہ کے نبی کی مجلس پر۔ وہ کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے کہا کہ یہ وہ نبی ہے۔ تو اس نے سواری واپس موڑی اور گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، شکار کر لیا، تو آپ کے سامنے یوں پھینکا۔ کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گو نہیں کہے گی نا تو نبی ہے، میں نہیں مانتا تو نبی ہے۔ اب اس کو خیال تھا کہ مویاتا بندہ بھی نہیں بولیندا، اس کی بولنا ہے، تو یہ تو جانور زندہ نہیں بولتا، مردہ کیا بولے گا؟ وہ یوں پڑی ہوئی، یہ جانوروں سے یاد آ گئی ہے، بڑے زمانے کے بعد حدیث یاد آ گئی۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یا وب، وب گو کو کہتے۔ تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں سر اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اتنا خوبصورت نام دیا اس نے ہمارے نبی کو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے علامہ سندھی صاحب نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اتنا خوبصورت لقب کسی نے نہیں دی۔ کیا کہا اس نے؟ لبیک، میں حاضر، سعدیک، میں حاضر، میری خوش بختی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دیں گے۔ بڑا اوکھا دن ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ تو بدو ایسے دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے رب، کون ہے معبود، کس کی بندگی کرتے ہو؟ تو یہ عربی میں بول چال ہو رہی، وہ بدو سن رہا ہے۔ تو گوہ بولی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے،
جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو آپ جواب سنو۔ اس نے کہا انت رسول رب العالمین۔ اسے بھی پتہ ہے کہ صرف اتنا کہنے سے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا، تو اس نے کہا وخاتم النبیین، ساتھ کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا۔ تو آپ نے بدو سے فرمایا ہن کیاں نے اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو ایمان لائے۔ تو جانور تو اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نباتات۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ آرام کیا، ایک کونے سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر ایسے آ کے کھڑا ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چلتا ہوا، زمین چیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس اور باقی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور یوں گیا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اللہ سے فریاد کی تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا۔ تو اللہ نے دعا کو قبول کیا اور یہ زمین کو چیرتا ہوا آیا، مجھے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ سوری کائنات اللہ کو جانتی ہے، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتا وہ دنیا کا بد نصیب انسان اور ناکام ترین انسان ہے۔ جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا یا جانتا ہے تو غلط جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے پر غلط جانتا ہے، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے اور ہلاک ہوا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت پر یہ کرم کیا کہ اس امت کا علم جس طرح اترا اسی طرح موجود۔ یہ بول آج سے 1439 ہجری چل رہی، تو یہ بول آج سے 1430-32 سال پہلے میرے نبی کی زبان سے جیسے نکلا تھا ویسے ہی اس بچے نے ادا کیا۔ یہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب سینوں میں اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اپنی کتاب میں، تورات میں، اس امت کا حال تو اللہ کے پاس بات کرنے چلے گئے۔ رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ ایک میری کتاب میں تو نے لکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، بھلائی کے دائی ہوں گے، برائی سے روکیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف 2 جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ یا اللہ وہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی۔ تورات، انجیل، زبور کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی۔ ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح، ذکر، بس۔ باجماعت نماز نہیں تھی، امام کیا پڑھے؟ انفرادی نماز ہے، معبد ہے، صومعہ ہے۔ مسجد اس امت کو ملی، امامت کا عہدہ اس امت کو ملا، باجماعت نماز اس امت کو ملی، قرآن کی تلاوت اس امت کو ملی کہ یہ قرآن کے حافظ ہوتے۔ وہ ایک لفظ یاد نہیں کر پاتے تھے، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہوگی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا نہیں، وہ احمد کی امت ہے، تیری نہیں، وہ احمد کی امت۔
ایک حدیث یاد آ گئی، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہو 70,000 باب من ذہب و فضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے، ہم وہ نہر کا ترجمہ نہری کر دیتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریا کو، تو ہم وہ جنت کی نہریں نہیں ہیں، دریا ہیں، دریا، انہار من ماء غیر آسن، ایک نہیں بے شمار پانی پاکیز خوشبودار پاکیزہ کے دریا۔ اور وہ پانی کیا ہے؟ یہ قطرہ، یہ میں نے اندر انگلی لے کر گیا، اوپر تری لگ گئی، اب پانی کوئی نہیں، پانی کی تری ہے۔ جنت کے دریاؤں میں پانی سب سے ہلکی چیز ہے، باقی اس سے اعلیٰ 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 اعلیٰ، پانی سب سے ہلکی چیز ہے۔ جنت کے دریا کے چشمے کے پانی میں انگلی ڈبوئے اور پہلے آسمان پہ بیٹھ کے اس انگلی کو یوں کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو وہ معین اور سلسبیل اور رحیق اور کافور اور زنجبیل اور تسنیم، وہ کیا چیز ہے؟ تو دریا ہے پانی کے، دریا ہے دودھ کے، دریا ہے شراب کے، دریا ہیں شہد کے، اور ایک دریا ہے جس کا نام ہے ریان، اس کے کنارے پر ایک محل ہے مرجان کے پتھر کا بنا ہوا، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ حافظ صاحب جن کی یہاں کوئی قدر ہی کوئی نہیں، دنیا والوں سے نہ تو امید رکھو، نہ ہوگا، نہ پہلے کبھی ہو، نہ آئندہ ہوگا، نہ آج ہوگا۔ ہاں یہ نسبت ملی رہی اور اس پہ موت آ گئی، پھر اللہ قیمت لگائے گا، اللہ قیمت لگائے گا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گیا، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ ایک شخص مر جاتا ہے، آواز اٹھتی ہے، شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، امام مسجد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ فلاں تبلیغی بھائی کا انتقال، وہ حاجی صاحب کا انتقال ہو، وہ اس طرح خیر مؤذن صاحب کا انتقال ہو۔ ایک آواز اٹھتی ہے لوگوں میں اس کی اچھائی کی، مختلف نسبتوں سے یہ پیش ہوتا ہے اور ہے کام خراب، تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، واللہ یعلم منہ شرا، مجھے پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا نیک آدمی، تو چل میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کر کے تجھے معاف کرتا ہوں، جاؤ۔ یحییٰ بن اکثم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے، مامون دور کے بغداد کے مفتی اعظم، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے کیا کیا کر کے آئے ہو میرے پاس؟ علم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے میں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ کہا حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحیی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام، کہ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا
انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر، انہیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں تیرے فرشتے جبریل نے، جبریل کو تو نے بتایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی، تو ویکھتا صحیح میں تو بڈھا آیا تیرے کو۔ تو کہنے لگی اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق حبیب وصدق جبریل وانا اصدق القائلین غفرت لک۔ کہا یحییٰ تو نے کمال کر دیا، عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی، عائشہ نے بھی، میرے محبوب نے بھی، جبریل نے بھی، میں سارے سچوں کا سچا، جا تجھے معاف کیا۔ اعلان ہوگا این الفقہاء، قیامت کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء۔ لوگوں سے امید نہ رکھو، اللہ پہ امید رکھو۔ اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ سے بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی نہیں، قربانی کے لحاظ سے۔ علم کی کمی زیادتی کا تو خیر فوق کل ذی علم علیم ہے، لیکن جس طرح جس قربانی سے ہمارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے، اور جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا۔ مجھے فرزدق کا شعر یاد آیا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ فرزدق کی روح سے معذرت کے ساتھ ان بچوں کو دیکھ کے میں شعر میں تبدیلی کر رہا ہوں، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ میں تجھ تو ویسی فقیر ہونے توڑ کل کو میں پیسے لڑیں تھوڑی تعریف کر کے نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں تمہیں جنید بغدادی بھی نہیں بنا رہا، ان کو ابو حنیفہ بھی نہیں بنا رہا، لیکن دنیا اللہ نے پھیرائی ہے۔ اور میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کی جو تاریخ بر صغیر کے، پورے بر صغیر میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ جو تاریخ لکھ کے جا رہے ہیں، وہ تو مورخ قلم اٹھائے گا تو آنے والی نسلیں پڑھیں گی، اس کا ثانی کوئی۔ اتنی تھوڑی تنخواہ کہ نزلہ ہو جائے نا، صرف نزلہ، تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں خرید سکتا۔ بچے کی شادی، بچی کی شادی تو بہت دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ روزانہ چولہا جلانا بھی مشکل ہوتا ہے ایک عالم دین کے لیے، ایک امام مسجد کے لیے، ایک مؤذن کے لیے۔ اوپر سے لوگوں کی بکواسات وہ الگ سنتا ہے، گالیاں الگ سنتا ہے، اور ڈراوے دھمکاوے الگ سنتا ہے، وہ ذلتیں الگ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس نسبت پہ چلا گیا نا، ہاں اب قدردان تو اب آیا ہے، آواز آئے گی این الفقہاء، کدھر ہیں علماء؟ اس میں تو ساری امتوں کے علماء کھڑے ہوں گے، پیچھے سے لے کر اس امت سب کھڑے ہوں گے۔ دو اعلان اور ہوں گے جو صرف اسی امت کے لیے ہیں، این الائمہ، مساجد کے امام کہاں ہیں؟ امام کسی امت کے پاس نہیں تھے نماز کے، چونکہ ان کی نماز باجماعت نہیں تھی، فرادہ، تلاوت نہیں۔ یہاں تلاوت ہے، مسجد ہے، نماز باجماعت ہے، تو این الائمہ، امام مسجد کہاں ہے؟ تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ ایک اور حدیث سنو،
ان المؤذن لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ اطول عناقا، قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں، پھر ہمارے نبی کو، پھر انبیاء کو، اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں کو۔ اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا، اور یہ میرے آگے آگے چلے گا، لوگ پیدل چلیں گے، یہ اونٹنی پر، میں براق پر، میدان معاشر میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کر بلال اذان دے گا، اور کل قیامت کا انسان اس اذان کو سنے گا۔ اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت، اور جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت، تصدیق کریں۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، سارے جنتی جب پل صراط کو پار کر جائیں گے اور پار کر کے اتریں گے میدان جنت کی طرف، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، 7 لہا 7 ابواب، اور جنت 8 دروازے ہیں۔ جب جہنمی جائیں گے جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم کے قریب جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ جنتی جب جائیں گے، حتی اذا جاؤوها، جب وہ جائیں گے آگے، وفتحت ابوابها، اکثر مفسرین نے اس کو واو حالیہ کہا ہے، لیکن صحیح بات ابن القیم نے کی ہے کہ واو للثمانیہ، ایک واو للثمانیہ ہوتا ہے، کہ یہ حالیہ نہیں ہے، یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ بند ہوں گے، کھلے نہیں ہوں گے، بند ہوں گے۔ مہمان آ چکے ہیں، دروازہ بند ہے، اور اپنے نبی کی ایک شان دکھانی ہے، ایک اعزاز دینا ہے، تو جنت کے دروازے بند ہیں، کیسے جائیں؟ ایک دم وہاں 2 چشمے نظر آتے ہیں، سارے جنتی اس ایک چشمے سے پانی پئیں گے، ایک سے وضو کریں گے، وضو کرنے سے چہرہ ہمیشہ پر نور، بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے، پانی پینے سے سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ اب ہوں بھائی اندر کی میں جائیے، تو چلو بھائی ابا جی نال گل کریے، سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آنے کی بجائے اللہ بھلا دے گا۔ آدم علیہ السلام، ابانا استفتح لنا الباب، ابا جی بوا کھلواؤ، وہ کہیں گے ابا جی تو تنوں کڈیا ہے، وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، ابا جی نے تو تنوں کڈیا ہے، یہ گل کسی اور نال کرو، بتائیں گے نہیں کہ کس کے پاس جاؤ۔ پھر شیس، ادریس اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل، اور چلتے جاؤ علیہم السلام۔ ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، لیکن زبان پہ تالا بتاتے نہیں، لہذا چلتے 1.25 لاکھ نبیوں سے گزر کر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضور دروازہ کھلوائیں۔ اب اللہ ان سے بلوائے گا، وہ کہیں گے میں بھی پہلوں کی طرح ہی ہوں، کھلوا نہیں سکتا، لیکن میں تو انہوں دس سکنا کہ کھلواونا کہیں، کہا جی چلو یہ دسو تھکے پہ آئیں۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، آئیے دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کہیں اس کو، تو یہ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، انت خاتم الانبیاء والمرسلین، انت حبیب اللہ، استفتح لنا الباب، تو آپ کہیں گے آنا لہو، کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تھکے پہ ہیں وہ کھلواؤ، آپ کہیں گے ہاں میں ہی کھلواؤں گا، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ آپ پر تعریف کا الہام کرے گا، ایسی جو نہ پہلے کبھی کی، نہ پہلے کبھی کی، نہ بعد میں، تو پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع نفدیک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، میرے حبیب سر اٹھا، مانگ دوں گا،
سفارش کر، قبول کروں گا۔ کہیں گے اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے آپ پہل کریں، تیرے ہاتھ سے کھلوانا ہے۔ تو جنت سے ایک دم ایک سواری آئے گی، جیسے ہیلی کاپٹر آتا ہے نا، ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح آ کر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے گی۔ تو میرے نبی اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی جو رس اور لگام ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی نہیں چلائیں گے، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی چلانے والا آئے گا، خود میرے نبی نہیں چلائیں گے، ورنہ رسی اوپر ہی کھڑی رہتی۔ اس اشارے نے سب کو یوں کر دیا، دیکھو بھائی وہ کون آ رہا ہے، دیکھو بھائی کون آ رہے ہیں۔ یہاں تو ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ کس کو یہ شرف ملے گا؟ تو یہ اعلان ہوگا بلال کو پکڑاؤ رسی۔ بلال، قریش بھی رہ گئے تھے، سید بھی رہ گئے، تو وہ غلام زادہ بازی لے گیا۔ آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چل، اور میں جا کے ٹک 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 دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھول کر کہے گا یا رسول اللہ مرحبا بک وبمن معک، میں ہوں رضوان جنت کا بڑا فرشتہ، امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے، بس یہ میری آخری دفعہ ہے، نہ پہلے کبھی اٹھاؤں نہ بعد میں کبھی اٹھوں گا کسی کے لیے، میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے، غریب، مالدار بھی آئیں گے، پیچھے آئیں گے۔ آپ نے پھر کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میرا ایک امتی ہے، جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو 8 دروازے پکاریں گے، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی۔ جب کسی بزرگ کے لیے نہیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، ہر دروازہ ادھر آئی۔ سلمان فارسی یوں کر کے پوچھیں گے، یوں کر ایسے اٹھ کے پوچھا، سلمان فارسی ایسے ہو کر کہنے گے یا رسول اللہ من هذا ان هذا لمرتفع شان، کون ہے یہ اونچی شان والا؟ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، اس جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ قلت لمن هذا قیل لفتن من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقال لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ تو اتنا خوبصورت تھا محل کہ میں پوچھ بیٹھا یہ کس کا ہے؟ مجھے فرشتے نے کہا جی قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا اندر تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور کھینچتے 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 یہاں سینے پہ رکھ لیا۔ پھر کہا علی اطر ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی، میرا گھر پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ۔ طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم خاص ہوگا، میرے 2 خادم خاص ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن لقد ابتعت علی حتی خشیت علیک الہلاک، عبد الرحمن تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے روک دیا۔
جو عبد الرحمن جیسے تاجر کا مال اسے روک دے، جو پاکیزہ عبد الرحمن تاجر الرحمن، میرے نبی نے ٹائٹل دیا، عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، تو جن کی کمائیاں حرام، کاروبار میں دھوکہ، فراڈ، فریب، جھوٹ، ہیرا پھیری، وعدہ خلافی، ملاوٹ، کیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور کس طرح نجات پائیں گے؟ بہت سا مجمع باہر سے آیا ہوا ہے، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، جس قوم میں ظلم ہوگا، وہ قوم ذلیل ہو جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، جس قوم میں انصاف ہوگا، وہ قوم عزت پائے گی، چاہے مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ آخرت کی عزت تو ایمان پر ہے، لیکن دنیا کی عزت کا دار و مدار یہ تین بڑے اسباب ہیں: سچائی، دیانتداری، انصاف۔ اور تین بڑے اسباب ہلاکت ہیں: جھوٹ، دھوکہ، ظلم۔ اور پوری امت اس وقت جھوٹ، ظلم اور دھوکے کے اندر گم ہو گئی۔ سچ بولنا کسی کو آتا ہی نہیں ہے، دیانتداری سے کام کرنا کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل، راتوں کو کسی کو تہجد میں روتا ہوا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بڑی بڑی ہستی ہے۔ ان الرجل من ادى الامانۃ الی من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سنو، اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ خیر، بات بڑی دور چلی گئی۔ مؤذن کی بات ہو رہی۔ این الائمہ، این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ آ جاؤ۔ این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں جو ساری زندگی بیچارے پس 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 کے قبروں میں چلے گئے، حسرتوں کو لے۔ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ عرش کے نیچے آ جاؤ، ان کے لیے ممبر بچھاؤ۔ تو علماء، امام مسجد، اذان دینے والے ممبروں پر، اللہ کہیں گے تم ناشتہ کرو، میں لوگوں کا حساب لے لوں۔ تمہارا کوئی حساب نہیں، تم نے میرے گھروں کو آباد کی۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اس نسبت، اس والی حیدرآباد نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو 100 روپے مہینہ دوں گا۔ 100 روپے مہینہ۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد ہے، تو 100 روپیہ تو آج کا کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو حضرت نے خط لکھا، میری تنخواہ 5 روپے ہے، میری دارالعلوم میں تنخواہ 5 روپے ہے، 2 روپے میرے گھر کا خرچہ ہے، اور 2 روپے میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں، اور 1 روپیہ مجھے پریشان رکھتا ہے کہ میں اس کا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو 100 روپے کو مجھے 100 روپے کو کہاں تقسیم کروں گا بھائی، مجھے یہ چٹائی ہی منظور ہے۔ اصل وہ جانا نہیں تھا کہ اپنی نسبت نہیں بدلنا چاہتے تھے۔ تو اب سب مبارک ہیں، یہ اساتذہ، طلبہ، یہ ادارے، یہ رحمت ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا نظام اب کوئی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم کوئی مثالی کام کر رہے ہیں، لیکن اندھیرے میں ایک بھی ٹمٹماتا چراغ بھی ہو تو وہ بھی دور دور تک رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، مراکز، یہ طلبہ، یہ علماء، یہ آج کے دور کے چراغ ہیں۔ ان کی خدمت کرنا اپنے اوپر احسان کرنا ہے، ان پہ احسان کرنا نہیں ہے، اپنے اوپر احسان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال اچھی جگہ لگوا دیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی ٹھیکہ ہے مدرسوں کا کہ صرف زکوٰۃ پر ہی چلیں گے؟ آپ لوگ سخی بنو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی علم کی شمع جل رہی ہوں انہیں اصل مال دو اور کھل کے دو۔
ایک صاحب کہنے لگے میرے مینیجر کی تنخواہ 70 لاکھ روپے ہے ماہانہ، 70 لاکھ۔ تو ان کے امام مل گئے مسجد کے، میں نے کہا تیری کتنی تنخواہ کہ جی میری 16,000 ہے۔ میں نے کہا چل تو بھی شکر کر، یہاں تو 5,000 دے کے بیٹھے ہوتے۔ پرسوں میرے پاس ایک امام آیا، کہا جی میں نے 1500 روپیہ مہینہ دن 1500 روپیہ مہینہ، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ میں نے اس کا وظیفہ لگوا دیا، میں کہا اچھا چلو میری طرف سے تمہیں وظیفہ جائے گا۔ کہا جی میں نے 1500 دن۔ کیا عظیم انسان ہے وہ جو اس طرح اپنی ضرورتوں کو اپنے ہاتھوں 2 دھارے خنجر سے ذبح کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب آپ ان کو جنید بغدادی تو نہ بناؤ نا، یہ آج کے دور کے لوگ ہیں۔ مامون رشید سے ایک شخص نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسی خلافت؟ وہ مامون کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تسی رہو بدماش تو میں بن جاؤں عمر، تو زمانے لتر مار کے باہر کر دیں میں۔ پہلے تم تو اپنے آپ کو بدلو، سارے جہان کے عیب پال کے علماء سے کہتے ہو عبد القادر جیلانی بن کے دکھاؤ اور ابو حنیفہ بن کے دکھاؤ۔ واللہ اللہ کی قسم پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، یہ نعمت ہیں، یہ ادارے، یہ علماء، یہ طلبہ، یہ نعمت ہیں۔ میں کوئی لا ازکی علی اللہ احدا، میں کوئی ان کا تزکیہ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، هو اعلم بمن اتقى، لیکن دنیا پھرنے کے بعد تقابل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے لیے نعمت ہیں یہ ادارے۔ ایسا نظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تو اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ یہ مولانا کی مسجد دیکھ کے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ابھی بن رہی ہے نا، وہ تیرے ابا کی بھی بن رہی ہے، تو ہارون رشید خلیفہ نے اپنی بیگم کو غصے میں کہہ دیا آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشان ہو گئے، ایک ہی آنکھ بیٹھا کہ میرے ملک میں تم نے رات گزاری تو 3 طلاق۔ ملک کبیر والے تک بھی تھا، یہاں تک اس کی حکومت تھی۔ اب کوئی جہاز تو ہے نہیں کہ بٹھا کے انگلینڈ پڑا دے، تو اس نے علماء اکٹھے کیے کہ میں تو بیگم کو یہ کہہ بیٹھوں، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا رات آئے گی تو طلاق ہو جائے گی، ملک سے باہر تو نکال نہیں سکتا ہے۔ تو وہ پریشان ہو، کہنے لگا ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو لوگوں کو علماء کا ایک ہے یعقوب، اس امام صاحب بالکل مسکین نامعلوم تھے، دھوبی کے بیٹے بیچارے غریب مزدور۔ چند دن پہلے یہ ناجائز تجاوزات شروع سے ایک یہودی نے اپنے گھر کی دیوار گلی کی طرف بڑھا دی، گلی اندر کر لی، گلی تنگ ہو گئی تو امام صاحب نے کہا بھائی غریبوں کا راستہ تو بند نہ کر۔ تو اس نے بڑے تکبر میں کہا جس دن تو پالکی چڑھ کے آئے گا نا میں کھول دے گا، جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا میں کھول دوں گا۔ اس نے طنز کیا، فقیر بندہ روٹی نہیں لبدی، پالکی کی تھلڑ بڑی۔ تو اس زمانے میں مالدار لوگ شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پالکیاں استعمال کرتے تھے، گلیاں تنگ ہوتی تھی۔ ان کا جی ایک ہے کہ بلاؤ، ابو یوسف آ گئے۔ فقہ حنفی مرہون منت ہے ابو یوسف کی، تو انہوں نے سوال کیا، ہارون نے سوال کیا کہ میں بیگم کو یہ کہہ بیٹھا ہوں تو کوئی حل؟ تو انہوں نے بغیر سوچے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے یوں دیکھا بھائی سوال آنکھوں کا سوال، تو انہوں نے فوراً قرآن پڑھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، وہ ہارون کی نہیں ہیں۔ تو اس کی جان میں جان آئی، انہیں بیگم کو ڈالا مسجد میں، اور اسی وقت 1 لاکھ درہم کا ہدیہ غلاموں کے سر پہ رکھوایا، اور جب وہ اور کاغذ مانگا کہ فوراً آرڈر کیا کہ ابو یوسف آج کے بعد پوری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس، جیسے ہمارا چیف جسٹس ہے ایسے چیف جسٹس ہے۔ تو
جب وہ چلنے لگے تو ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لاؤ، پالکی آ گئی۔ غلاموں سے کہا ان کو پالکی میں بٹھا کے لے جاؤ۔ اب امام صاحب پالکی میں جا رہے ہیں، جب گلی کے آئے نا کونے پر، کہنے لگے ایتھے ہی رکھ دو پالکی، رکھ دو، کہ یہودی بلاؤ۔ وہ یہودی آ گیا، اس نے دیکھا پالکی، کہنے لگا بھائی پالکی میں آ گیا ہوں، راستہ کھلا کر دے، کھلا کر دے۔ تو یہ کوئی مدرسے والے اپنا گھر بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر بنا، کوئی اپنی جائیدادیں بناتے، کیا دیانتدار لوگ، کہاں سے پیسہ آتا ہے آ کے جمع کراتے۔ اصل قدردان تو اللہ ہے جب وہ قدر کرے گا۔ ایک اور حدیث سنا، جنت میں مولانا صاحب ایک محفل لگے گی، ابن القیم نے روایت نقل کی، جس میں صرف علماء شریک ہوں گے اور کوئی، صرف علماء، پوری امت کے علماء، اور پہلے نہیں اس امت کے علماء، چونکہ وہاں بحث قرآن پر ہوگی اور وہاں قرآن پر بحث ہوگی، تو اللہ ہر لفظ میں ان پر علم کے سمندر کھولے گا، چونکہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کی ذات کی تو حد نہیں ہے، تو کلام اللہ کے علوم کی حد نہیں ہے۔ امام غزالی جیسے کھربوں انسان ہو جائیں، امام رازی جیسے کھربوں انسان ہو جائیں، ایک قطرہ نہیں نکال سکتے، اتنا بڑا سمندر ہے، یعنی حد کوئی نہیں، خط الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، عقیدہ تحاویہ کی عبارت اللہ کے بارے میں، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، تو اس کا علم بھی ایسا ہی ہے، ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں، تو اس میں اللہ علوم کا فیضان کرے گا، اس میں اتنا گم ہو جائیں گے اس کی لذتوں میں، نہ انہیں کھانے یاد رہیں گے، نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، قرآن کی لذت انہیں لپیٹ لے گی، سمیٹ لے گی۔ یہ بھی صرف علماء کو یہ دولت ملے گی، اور کسی کو نہیں ملے گی، جیسے اہل علم کو یہ دولت ملے گی۔ یہ میرے مالک نے اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا؟ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر، ان کے اگلے شاگردوں پر، یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائی۔ ہمیں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے سبق میں چل کے دکھایا، چل کے، کہ اللہ کے نبی یوں چلا کرتے تھے۔ مجھے میرے استاد یاد آ گئے، سبحان اللہ، آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دیں، یمشی تکفیا ویقارب الخطا، آپ تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، کھلا پاؤں نہیں، ایسے نہیں، قریب، پاؤں چھوٹا، کندھے جھکے ہوئے، گردن آگے تھوڑی، اور چال میں تیزی، اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا۔ آپ چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی، تو آپ ایسے چلتے تھے اور وہ پیچھے بھاگتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے، لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل نظرہ الملاحظ، اب یوں دیکھتے تھے، یوں ایسے نہیں دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے، بلکہ یوں دیکھتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے۔ صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ یضحکان الیہ ویضحک الیہما، دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے اور اپن کو دیکھ کے مسکراتے، باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، جنہیں آپ کی نظر شرم و حیا ایسے تھی، ایسے تھی۔
کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، اب مفتی حامد صاحب مجھے کہیں مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس تو میرے کو بھی نہیں ہمت، مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب اتنی میری طاقت ہے، لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے پورا۔ میں قربان جاؤں، اس موبائل نے کتنی بد اخلاقی پھیلائی ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا وہ موبائل دیکھ رہا، اور خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں، اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی، یہ گھروں میں 99.9% بلکہ 100% ہو رہا ہے، فون پہ لگے ہوئے، چھوٹا معصوم بچہ ماں سے بات کر وہ فون پہ لگے ہوئے، ہاں ہاں بول کیا نا، سن دی پئیاں بھوک نہیں۔ آپ نے ذبح کر دیا۔ عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں، یہ لفظ عربی کا توجہ فرمائیں کا مطلب ہے، یہ توجہ کی تا ہٹاؤ تو نیچے سے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے حل کر، میری طرف چہرہ کر کے بات کر۔ میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے سینہ بھی اس کو دیتے تھے، چہرہ بھی اس کو دیتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اب داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، یہاں ٹیک، اس کو نیچے اور یوں پکڑو، تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی تھی کہ آپ کسی دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے، یوں کرتے تھے ایسے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے کبھی بھی۔ عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ ہر آدمی میں نا کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی۔ جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی، آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے۔ یا آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتا تھے اور آپ یوں فرماتے رہے۔ واہ کیا صحابہ تھے جو ہر شے ہم تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا، پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہ بھی نہیں ہے، اس کو برداشت کیا ہے، اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر۔ کیا؟ یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی، وہ ایسے 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 کرتے، بینہما عرق یدرہ الغضب، ٹک 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 ٹک، تو اسے اندازہ ہوتا تھا غصے میں کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لان تان کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے۔ من تصر لنفسہ لا یغضب لنفسہ ومن تصر لہا، ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو جب ادھر سے آ رہا ہے نا ابو ہریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اور ساتھ ہی یوں ہو جاتے تھے، بس۔ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، دیکھتے ہی آپ یوں ہو جاتے تھے، بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض ہیں، ناراض۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتی، پہلی بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی، لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے، اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات،
میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت موقدہ سنت، یہ ساری ایسے ہی میرے نبی کا ہر عمل عظیم الشان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، تو چھوٹا تو کوئی نہیں، آپس میں تقابل کے۔ یعنی میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں، عشق سے تعلق ہے، محبت سے تعلق ہے۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، وہاں میں وکلاء میں بیان کر رہا تھا، علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے، کسی کام تو نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی، تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آیا ہوا ہے، اس میں سارے چلے گئے ہیں۔ تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر وہ جو جج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودھری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو اور جا کے گل سن لو۔ وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا چلو ویلا بیٹھا سن لو۔ وہ آگے میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ، 9 بکریاں، 10واں بکرا یم، اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ یہ احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا، جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا، سبحان اللہ، واہ۔ اور آپ کے اونٹ تھے 2 عسکر اور ثعلب، اور آپ کے خچر تھے عفیر اور دلدر اور فضہ، اور آپ کے پاس گدھے تھے 2 عفیر اور یعفور، اور آپ کی اونٹنیاں تھیں عذبہ، جدعا، شہبہ، قصوہ، اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز، تراز، لحیف، سجل، سکب، صبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ یعنی میرے نبی گدھے پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، اونٹ پہ، اونٹنی پہ، عالی شان گھوڑے۔ ورد، ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، کیوں تھا؟ جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ سبحہ، ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ، سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس گھوڑے کا نام سبحہ کیوں تھا؟ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا جیسے پانی تیرتا جا رہا۔ تو میرے نبی نے مالداروں کو بھی راستہ دیا، اچھی سواری حلال پیسے سے لینا کوئی منع نہیں ہے، غریبوں کو بھی راستہ دیا، متوسط طبقے کو بھی راستہ دیا، بادشاہوں کو بھی راستہ دیا۔ آپ صرف غربت کا نمونہ لے کر نہیں آئے، امت کے تمام طبقات کے لیے پوری زندگی کا نمونہ لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ایک اور آپ کو عجیب حدیث سنو، آپ نے ایک لباس پہنا، عبادہ، سعد بن عبادہ لے کر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ نے پہننا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں خریدا ہے؟ ایک اونٹ جو ہے نا، ایک اونٹ وہ 3-4 لاکھ کا آتا ہے، 3-4 لاکھ آج کے دور میں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے خریدا ہے، 27 اونٹ دے کے خریدا ہے، 1 کروڑ تو اتنے قیمت ہو گئی نا آج دی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا دفع ہو جا میں نہیں لیتا، تو نے اتنا غلط کیا۔ آپ نے لے لیا، پہنا اور پھر اتار کے دے دی۔ بادشاہوں کو راستہ دے دی، مالداروں کو راستہ دے دی کہ حلال پیسے میں کوئی توسع کرنا چاہے، فخر نہ ہو، ریا نہ ہو، تکبر نہ ہو، اظہار نعمت ہو، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ آپ عالی شان سواریوں پہ سوار ہوئے، آپ نے اعلیٰ ترین پوشاک، یہ سنت نہیں ہے، یہ اجازت ہے، یہ توسع ہے، وسعت ہے۔ اگر ہم نے دین کو تنگ کر کے صرف فقر کا نمونہ پیش کیا تو ہم تو لوگوں کو بھگا دیں گے۔ امت میں استعداد کہاں ہے؟
سعد بن عبادہ آئے، یا رسول اللہ آپ کو میں نے کھانا کھلانا ہے۔ آپ کا کھلاؤ۔ اگلے دن دیگا چویوں کیا ہے؟ کہا جی میرے جی میں تھا آپ کو مغز کھلاؤں، مغز، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا۔ 100 اونٹ، 100 اونٹوں کا مغز، کبا مجھے باقی تقسیم سنوں گا جی میں نے آپ کو کھلاؤں۔ تو میرے نبی زندگی کے ہر شعبے کو راستہ دے کر ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ سادہ شادی بھی کی حضرت عائشہ والی، دودھ کا ولیمہ، جڑے آئے دودھ پوا چھڑے، وہ دودھ بھی سعد بن عبادہ نے بھیجا تھا، سادہ ولیمہ۔ درمیانہ ولیمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیانے درجے کا ولیمہ۔ شاہانہ ولیمہ، حضرت زینب بنت جحش جس کا نکاح آسمانوں پہ ہوا نا، تو ایجاب و قبول کے بغیر تو نکاح ہی نہیں، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں۔ ہمارے دوست تھے، ان کا گاؤں کا ایک بچہ وہ بسوں میں جا کنڈکٹر لگا، تو چھوٹی عمر میں ہی بسوں پہ چڑھا، اور وہ کنڈکٹر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کو ریورس کرانا آگے پیچھے رش میں سے نکالتے ہوئے، تو ان کی زبان ہوتی ہے استاد جی آن دے، استاد جی جان دے ہو، یہ ان کا وہ محاورہ بن جاتا، آن دے ہو، کٹ لو، جان دے ہو۔ یہ لطیفہ نہیں، صحیح واقعہ سنا۔ اس کا نکاح مولوی صاحب نے آخیا فلانے دے دی تے اتنا مار تین دی تو قبول کیتا، آندا جی آن دے ہو۔ تو اس کا بھائی پاس بیٹھا، اس نے کو نہیں ماری، آندا جی جان دے ہو۔ تو ایجاب و قبول تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں، اور گواہوں کے بغیر نہیں۔ اور یہاں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، چاہے ہم نے تیرا نکاح پڑھ دیا۔ تو حضرت زینب اس پہ فخر فرمایا کرتے تھی کہ تمہارے نکاح زمین پر، میرا نکاح میرے اللہ نے پڑھا۔ تو اس کا اہتمام کیا گیا اور سارے مدینے کو ولیمہ کھلایا، آپ کی طرف سے دعوت تھی جتنے آ جاؤ، اور سارا دن وہ کھانا چلا، اور گوشت پکایا گیا، بکرا پکایا گیا۔ تو امت کے لیے دروازہ کھول دیا کہ تکلف بھی جائز ہے، توسع بھی جائز ہے، درمیانہ بھی ہے، اور غریبوں کی طرح دودھ کا پیالہ بھی ہے۔ سارے میرے نبی کے طریقے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس سے خوبصورت ولیمہ ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنے طرف سے پیسے دیے، 5 درہم کا پنیر خریدا، 4 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کے چھوارے خریدے۔ وہ آپ نے پہلے منگوا کے آپس میں ان کو رگڑائی کر کے میٹھا بنایا، سویٹ ڈش جسے کہتے ہیں، اور حضرت علی سے فرمایا ولیمہ کرو، کہنے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، عرض کیا کہ میرے پاس چھترا کھڑا ہے، آپ نے کہا دو اس کو۔ چھترا ذبح کیا گیا، میرے نبی نے اس میں چھوارے ڈلوائے، چھوارے سے قورمہ بنوایا، جو کی تازہ روٹی اور کھجور اور انگور اور وہ میٹھا جو میرے نبی نے بنوایا تھا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں تھا۔ خیر میں پھر لمبا چلا گیا۔ وہ جو تھے نا چودھری صاحب، وہ بیان سن رہے تھے، وہ گئے واپس گاؤں، تو اپنے امام کو بلایا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ دسو کی اپنے نبی دی بکریاں دا نام کی ہے؟ وہ آکھن لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگے ہے تے بھاویں نہیں، میں تو اج دس ساڑھے نبی دی بکریاں دا نام کی۔ اسا کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں تے میں دساں کی۔ اسا کہا تو اج تک مینوں پٹی پڑھائی ہے کہ اے نبی نو نہیں مندے تے اے نبی دے گستاخ ہیں،
میں ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਣਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੱਲੇ ਫਿਰੇ ਸਾਂ۔ پھر وہ ہماری جماعت پوری کو لے گیا اپنے گاؤں، نے 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کیا، میرا بیان کروایا ہوا، کھانا ہوا۔ تو میں قربان جاؤں، آپ اسی سلسلے کی کڑی چل رہے، جنہوں نے نبی کے علم کو لیا، آگے دیا، پھر آگے دیا، پھر آگے دیا۔ ہمیں تو پوری بخاری لکھی ہوئی مل گئی ہے، ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے، سند کو اونچا کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، یہ حدیث معروف ہے، جس نے مسلمان کے عیبوں کو چھپایا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی ہے، گھوم رہی ہے، لیکن اس کے راوی ہیں عقبہ بن عامر جوہنی، وہ مصر میں ہیں اور گورنر ہیں، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اونٹ خریدا، 21 دن مسلسل سفر کر کے مصر پہنچے، 21 دن، ایک مہینہ، 21 دن میں تو وہ شام آ جاتا ہے، ایک مہینے کے بعد پہنچے، دستک دی، انہوں نے کھڑکی کھولی تو نیچے جابر یا ابو ایوب دونوں کے بارے میں۔ تو آپ نے کہا اوپر آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نیچے آؤں۔ کہنا تو نیچے آنا، میں اوپر آتا ہوں، بس وہ حدیث سنا جو تو نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی، بس وہ سننے آیا ہوں۔ کون نے سنائی؟ کہ السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ ایک مہینہ گئے، ایک مہینہ واپس، اور ایک آدھے منٹ کا بول، من ستر مسلمن سترہ اللہ۔ تو بچوں اور بھائیوں، آپ سب یہ ہمارے محسن، یہ محسن امت لوگ ہیں، یہ سارے جو اللہ کے دین کو زیر زبر کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے۔ ہمارے استاد ہیں میرے مدرسے میں، تو شیخ رمزی تیونس، پہلا مدرسہ زیتونیہ بنا، زیتونیہ، تو بورقیبہ کے دور میں وہ بند ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا شیخ رمزی سے کہ وہ بند کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگے اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے۔ تو میں تھوڑا سا ایسے ہوا کہ میں نے سوال کیا کہ وہ جواب کیا دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا زیتونیہ بند کیوں ہو گئے؟ وہ کہنے لگے اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے۔ تو میں نے کہا وہ چٹائیوں پہ بیٹھے رہے تو بک نہ سکے، اور ہمارے علماء کو بورقیبہ نے دانہ ڈالا، وہ بک گئے، تو مدرسہ بھی گیا اور علم بھی گیا۔ اور یہاں کے علماء بکے نہیں تو علم بھی موجود ہے اور نظام بھی موجود ہے، ترتیب بھی موجود۔ باقی اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اس مالک کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ہر دور میں اللہ دیتا چلا آ رہا ہے جنہوں نے علم کی شمع کو فروزاں کیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، دین سیکھو، دین سیکھو، مدارس علماء سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، تبلیغ میں وقت دو۔ یہ سارے وہ راستے ہیں جو دین کے اندر آنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ مسجد سے جڑو، مدارس سے جڑو، درس گاہوں سے جڑو، بار بار علماء سے جڑو، اہل ذکر اہل اللہ سے جڑو۔ تبلیغ میں بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نہیں تم لگاتے ہو 4 مہینے، ہر مہینے 3 دن دیتے رہو، صرف 3 دن دیتے رہو ہر مہینے، تو انشاءاللہ بہت سارا راستہ طے ہو جائے۔ اللہ جنید جمشید کی بخشش فرمائے، میری اس کی جب پہلی ملاقات ہوئی 1997 میں، تو وہ بلندیوں پر تھا، شہرت کی، تو میں نے اس سے یہ کہا تھا 3 دن لگا دیا کرو۔ کہنے لگا 3؟ میں تو ناچتا ہوں، گاتا ہوں، میں تبلیغ کیسے کروں گا؟ میں نے کہا تم یہ دوائی ہے، کھانا شروع کرو، اللہ شفا دے گا۔ اس نے جانا شروع کر دیا، 3 دن 3 دن 3 دن، اس میں بھی پورا نہیں تھا، کبھی پروگرام میں کبھی باہر، تو ناغا ہو گیا، آیا تو شروع ہو گیا۔ 97 سے شروع ہوا، 98 99 2000 اور 2001 میں 3 چلے کے لیے نکل گئے۔ تو یہ کبیر والے کا بہت بڑا مجمع ہے، باہر سے بھی آیا ہوا ہے۔ 3 دن لگانا شروع کرو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ یہ بچے اگر
سال لگا لیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا، آپ امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ بنیں گے اور امت تک اللہ کے پیغام کے پہنچنے کا بہت بڑا وسیلہ بنیں گے۔ اور آپ سب سے کہتا ہوں، ان سے بھی، کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ دو مسلمان آپس میں بولتے نہ ہوں اور ان کا جھگڑا ہو اور سلام دعا بند ہو۔ یہ طلبہ بھی سب بچے ہیں، نوجوان ہیں، سال ختم ہو رہا ہے، آپس میں کئی دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو کوئی اگر بچوں میں آپس میں ایسی اونچ نیچ ہو کہ سلام دعا بند ہے، تو یہاں سے اٹھ کے سلام لو، معافی تلافی کرو، گلے لگو۔ یہ سارا مجمع جو باہر سے آیا ہوا ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، اللہ کے واسطے اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو جا کے معافی مانگ لو، اس کی زیادتی ہے تو جا کے معاف کر دو اور گلے لگ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور خاص طور پر میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا ہو اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو جو خوشی ہوتی ہے وہ خامند اور بیوی کو لڑا کے ہوتی ہے، کہ وہ روزانہ کچہری لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کیا؟ مولانا صاحب بڑی دیر سے بتایا آپ نے، پہلے بتاتے میں پہلے شروع ہو جاتا، چلو میں آ ہی گیا ہوں خود ہی اس پر۔ تو شیطان جو ہے نا وہ کچہری لگاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آج کیا کیا؟ تو کوئی بتاتا ہے چوری کروائی، کوئی شیطان کہتا ہے کفر کروایا، قتل کروایا، ڈاکہ ڈلوایا، جھوٹ بلوایا، بدکاری کروائی، سود کھلایا، وہ کچھ بھی نہیں کہا، ایسے ذکر کرنا۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو کم وقت اچھل پڑتا ہے، آج شاباش تو تیرا کام تھا تو کیتا، گاں آ جا۔ اس کو آگے بلا کے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہو کم وقت تو اے کم کر کے آئے، تو ذکی کر کے آئے، چونکہ خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو تباہ کر دیتی، شرابی کی شراب اس کی ذات کو تباہ کرتی، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات کو تباہ کرتی، لیکن خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، بچے تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ میرے نبی نے 11 گھر بسائے، 11 گھر بسائے، 11 گھر۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، حدیث سن لو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے بیٹی کی، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بچی کی شادی کی۔ یہ شوق کی نہیں تھی، امر حکم کی شادیاں تھیں، اور اللہ کی قسم ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھی، کیونکہ تہجد پڑھنا آسان ہے اور گھر میں اچھا سلوک مشکل ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں تم گھر میں داخل ہو اور تمہاری بیوی ڈر جائے تو تم خامند نہیں ہو، تھانے دار ہو۔ تم گھر میں داخل ہو اور بچے ڈر جائیں تو تم باپ نہیں ہو، تم تھانے دار ہو۔ تم درس گاہ میں داخل ہو اور بچے ڈر جائیں تو تم استاد نہیں ہو، تم تھانے دار ہو۔ محبت سے راج کرنا سیکھو، محبت سے دلوں کو جیتنا سیکھو۔ روب ڈال کے مر جانے والے کا کیا روب ہے، مٹی ہو جانے والے کا کی روب ہے۔ اپنا روب بٹھانا ہے تو محبت سے بٹھاؤ، پیار سے بٹھاؤ۔ تم درس گاہ میں نہیں آئے تو بچے پریشان ہو، آج استاد جی نہیں آئے، آج استاد جی نہیں آئے۔ تم درس گاہ میں نہیں آئے اور شکر ہے جان چھٹی نہیں آئے، شکر ہے جان چھٹی نہیں آئے، تو تم استاد نہیں ہو، تم کوئی اور بلا ہو، اپنا علاج کرواؤ۔ تمہارے گھر آنے سے بچے ڈر رہے ہیں، بیوی ڈر رہی ہے، تو کیا بلا ہو تم گاما پہلوان بن کے گھر آ گئے۔ ڈنڈ بیٹھ کے باہر لوگوں کو دکھاؤ، گھر میں محبت دو، قربان جاؤ۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتا ہے ابو حالہ سے، ہند بن ابی حالہ سے، کیسے تھے اللہ کے نبی؟ تو کہتے ہیں طویل الاحزان دائم الفکر، کہ اللہ کے نبی لمبی سوچ اور گہرے غم میں ڈوبے ہوتے تھے۔ یہ ہند بن ابی حالہ نے ان کو کہاں دیکھا ہے؟ مسجد میں باہر۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کرتے ہیں عروہ بن زبیر جو بھانجے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو آپ کہتی ہیں کانا ضحاکن بسامن، سبحان اللہ، واہ 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 واہ،
فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہنسنے والے تھے، مسکرانے والے، بہت زیادہ ہنسنے والے، بہت زیادہ مسکرانے والے۔ یہ تبدیلی کیسے ہے؟ ایک ہی شخصیت ہے، ایک نے مسجد میں دیکھا ہے، ایک نے گھر میں دیکھا ہے۔ گھر میں جاتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو عجیب، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ کی قسم، دلداری کے لیے تھا، دلداری۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو وہ عورت کی طرف کیا دیکھے؟ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی اللہ کا دیدار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ عائشہ مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ یہ ہوتا ہے اظہار محبت۔ مولوی وڈ چھڈو بیوی نال عشق نہیں کرنا، فتوی سونا ہونا، مفتی صاحب کے فتوی درس گاہ کے لیے، گھر میں مفتی بن کے گئے تو مصیبت آ جائے۔ ہاں عائشہ سفر سے واپس آ رہے، صحابہ جاؤ بھائی چلو، وہ چلتے 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 غائب ہو گئے۔ ہم نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ یہ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا ہے، عائشہ دوڑ لگائیں۔ مولانا چاٹ صاحب کہیں گے بیگم کو دوڑ لگائیں، پر ہوں تو کھلو ہی نہیں سکتے، تو چل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا لگائیں، تو عائشہ فرماتی ہیں میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ تو کچھ سال گزر گئے، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے پھر کہا چلو بھائی چلو، وہ سارے چلے گئے۔ جب سارے آگے غائب ہو گئے، ہم نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ میں نے کہا لگائیں، تو کہنے لگی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے تھا۔ ہم نے کہا ہاذہ بتلک، چل عائشہ تو میں اب برابر ہو۔ سبحان، کیا کہہ، اللہ کی قسم میرے عزیزو، یہ ہماری اولاد بیٹھی، یہ میرے بھائی ساتھی بیٹھے، یہ میرے بڑے بیٹھے، میرے نبی نے شادیاں گھر بسا کر، دکھا کر، سکھا کر امت کو سبق دینے کے لیے، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، پہلی شادی ہوئی ہند بن ابو حالہ کے ساتھ، ایک بیٹا ہند اور ایک بیٹی، پھر ابن عابد کے ساتھ شادی ہوئی، دونوں شادیوں سے بیوہ، ایک منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی 25 سال، کیوں شادی کی؟ اور کیا حسن ہے، قربان جاؤں ام معبد پر، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سحل فی اشفاره وطف فی لحیته کفافہ فی عنقه سطر ازج اقرن اقحل احور ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار۔ کیا کلمات، کیا نغمہ ہے، کیا موسیقی ہے الفاظ میں۔ میرے نبی کا حلیہ بیان کیا ایک بدو عورت نے، سارے الفاظ کا ایک ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ کہنے لگی اپنے خامن سے، میں نے ایک نوجوان دیکھا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ کیا تھا، یوں سمجھ کے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا۔ یہ نوجوان کو 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا میں تو 20 سال دی لڑکی نال کروں گا، 25 برس ان کے ساتھ گزار دیے، عمر 50 سال ہو گئی، ڈھلوان شروع ہو گئی، 10 شادیاں، سکھانے کے لیے اپنے نبی کی زندگی سیکھو، پڑھو۔ میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ ہمارا اجتماعی معاشرہ ہے، کٹھے رہنے کا، جس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، تو سسرالی رشتے بڑے تھک چکے ہیں، بڑے ٹوٹ چکے ہیں۔ تم مردوں سے کہتا ہوں اپنی بیویوں کی، ماں باپ زیادتی کریں، بیوی کی حفاظت کرو، پھر یہ نہ کو میری ماں ہے تو میری ماں ہے تو تم بولنا نہیں،
میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں سے لڑو، میں کہہ رہا ہوں بیوی کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ۔ 95% زیادتی لڑکے کے والدین کی طرف سے ہو رہی ہے، جو میں روزانہ شکایات سنتا ہوں۔ بیوی زیادتی کرنے لگے پھر ماں باپ کو بچاؤ۔ بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوی سے لڑ پڑو یا بیوی کے والدین سے لڑ پڑو، بیچ میں دیوار بنو، ان کو بھی محبت سے سمجھاؤ، ان کو بھی محبت سے سمجھاؤ، ایک عالی شان انسان کا کردار ادا کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا، مفتی حامد صاحب کی زندگی گزر گئی دارالافتاء میں، مولانا ارشاد صاحب کی زندگی گزر گئی درس و تدریس، میری گزر گئی تبلیغ، یہ نہیں تولا جائے گا۔ ہاں، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ رابعہ بصری کے روزے نہیں تولے جائیں گے پہلے، معاذ ادویہ کی نمازیں نہیں تولی جائیں گی، معاذ ادویہ کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ صلۃ بن اشیم ان کے شوہر تھے۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے، یہ اتنا بنیادی رشتہ ہے، چونکہ ہم کٹھے رہتے ہیں تو کٹھے رہتے رہتے رشتوں کی قدر نہیں ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے، گتھم گتھا ہو کے لڑائیاں نفرتیں۔ اس لیے میرے یہ علماء بیٹھے ہیں، آنے والی بچی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو۔ اگر میرے پاس پیسے ہیں، میں مالدار ہوں، اور آنے والی مجھ سے کہتی جی میں الگ رہوں گی، مجھے الگ گھر لے کر دو، تو میرے ذمے ہے، مفتی صاحب ٹھیک ہے سنو تائید، میں ان کو گھر لے کر دوں۔ میں اتنا نہیں رکھتا، کرائے پہ ہمت رکھتا ہوں، تو یہ میری بیوی کی نافرمانی نہیں ہے کہ وہ کہے مجھے الگ گھر لے کر دو، میں اسے کرائے پر لے کر دوں۔ میں اس کی ہمت نہیں رکھتا تو ایک پورشن اپنے گھر میں اس کے لیے الگ کر کے دوں۔ میں اس کی ہمت نہیں رکھتا تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن آنے والی لڑکی کا حق واجب ہے، حق واجب ہے۔ میں اس کی ہمت نہیں رکھتا کہ کمرہ بھی وکھرا کوئی نہیں، ٹوائلٹ بھی کوئی نہیں، تو کچن میں کوئی نہیں، تو وہ تسبیح نپتے، روزے رکھتے، ذکر کرتے، کسی دے دھی دا بربادہ نہ کٹ، ہاں بھائی شادی نہ کر، چپ کر کے بہو اللہ اللہ کر۔ یہ میرے نبی کی شریعت ہے، مذاق نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر یرید اللہ ان یخفف عنکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ کتنی آیات ہیں جو میرا اللہ کہہ رہا ہے تمہیں آسان زندگی سکھانا چاہتا ہوں کہ سوکھے سوکھے زندگی گزارو، خوش باش زندگی گزارو۔ تو رشتوں کی قدر کرو، والدین زندہ ہیں، قدموں تلے جنت اللہ نے ڈال دی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ تو میرے عزیزو، ایک معاشرت خوبصورت اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے۔ حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، ٹھیک؟ پہلے ابو بکر پیغام لائے، آپ نے انکار، حضرت عمر نے پیغام دیا، انکار۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا، تیری ہاں ہو جائے گی۔ کہنے لگا میں تو بالکل فقیر ہوں، میرا تو گھر بھی نہیں، کیسے ہاں ہو؟ کہ تم جاؤ، ہوگی۔ تو حضرت علی آئے اور آ کے بیٹھے، آپ کو تو پتہ تھا بھی کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں رہے، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے نکاح کی طلب لے کر آئے ہو کچھ؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر آ گئے گھبرائے ہوئے۔ تو پوچھا ساتھیوں نے کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ بولا ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کوئی کچھ بولا تھا؟ تو کہنے لگے ہاں بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، ہو گیا۔ اچھا انشاءاللہ کیوں کہا؟ اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ اور پہلے حدیث میں نے کیا سنائی ہے کہ آسمان سے میرا رب جبریل کو بھیج رہا ہے، یہاں شادی کرو، یہاں بیٹی دو،
پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہے وہی آ چکی ہے، اور آپ انشاءاللہ کہہ کر گھر گئے، بیٹی کو بلایا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر! تمہیں سکھانے کے لیے ہے کوئی جو بیٹی سے پوچھتا ہو کہ تیری اتھے شادی کر دے، اور کسی بیٹی میں جرت ہے کہ جی نہیں میرا اتھے دل نہیں، میری اتھے نہ کو۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے کہ ایک بچی نے کہہ دیا میں نے یہاں نہیں کرنا، اب اس کے قتل کے پیچھے بھائی پڑے، اس دنوں وٹ دیونا۔ اللہ نے بچی کا حق رکھا ہے، کوئی گاؤں ماجتا نہیں جا کے تو اسی قلعے نال بن دیونی۔ اور میرے نبی جیسی ہستی باپ ہو، علی جیسا رشتہ ہو، اور اوپر سے جبریل وحی لے کر آیا ہو، پھر پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس رسول کی حرمت پہ قربان جس نے ہمیں زندگی کا طریقہ بتایا کہ بیٹی جوان ہے اسے پوچھو یہاں تیرا رشتہ کر دیں، اگر وہ کہے نہیں تو اس کا حق ہے، پھر مت کرو۔ تمہارا بیٹا کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنا، مت اس کی زندگی کو برباد، ایسے ہی کرنا ہے نہیں تو جا جدھر تیرا منہ عمدہ نکل جائے۔ کتنے بچے برباد ہو، ہر چوتھے دن میرے پاس کوئی نہ کوئی بچہ آیا تھا جی میں وہاں کرنا نہیں چاہتا، میرے پیو دا ڈنڈا اتھائی کرنا ہے، میں کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی کل کی بات ہے، سیالکوٹ سے ایک بچہ آیا ہوا تھا۔ آئیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ نے بچی کو حق دیا ہے، بچے کو حق دیا ہے۔ اگر وہ کہہ دے ابا جی میں اتنے نہیں کرنا، وہ نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنا، وہ نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ ہاں سمجھاؤ بجھاؤ، وہ راضی ہو جا، ٹھیک۔ جب میرے نبی جیسی ہستی، علی جیسا داماد، فاطمہ جیسی بیٹی، جبریل کی وحی ہو، اور پھر کہہ رہے ہوں کر دوں، تو انہوں نے آگے خاموشی اختیار کی۔ کماری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے تو آپ باہر آئے، کہا علی بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، اب لوگوں کو بلائیں۔ پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے رب کا پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ علی سامنے بیٹھے تھے، آپ نے کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ تو میرے نبی نے کہا آمین، میرے نبی نے زور سے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی، شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلائی۔ پھر جب رخصتی کا حضرت علی نے رخصتی کا مطالبہ کہ مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، یہ ساری روایات اوپر نیچے، تو سنو اب آپ نے حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ ایک آدمی بڑے فخر سے میں تو دین جی میں کپڑے بٹھی آئی نا انہیں ڈولی پا کے ٹور چھڑیا، میں کہا مڑ اپنی عقل تے آپ رو مینوں کی سنیں گے۔ میرے نبی بلا کے کہہ رہے عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار، اسے دلہن بناؤ۔ دلہن امام مالک کی بیٹی کی شادی، لیث بن سعد امام مالک کے ٹکر کے فقیہ تھے، لیکن نصیب مالک کا اونچا تھا کہ ان کا سلسلہ علم چلا، لیث بن سعد کا نہیں چلا، وہ مصر میں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ میری بچی کی شادی ہے، میں نے ان کے لیے کپڑے رنگنے ہیں، غصفر ایک بوٹی ہے یہاں مدینے میں بڑی مہنگی ہے، تم بھیج دو، تم بھیج دو۔ وہ تھے بڑے مالدار، اربوں پتی آدمی تھے، 50,000 دینار ان کی سالانہ آمدنی تھی جو کئی ارب روپیہ بنتی۔ تو انہوں نے نا پورے 30 اونٹ بھر کے بھیج دی بوٹی،
ان کو تو 8-10 جوڑے رنگنے تھے، باقی بوٹی 500 دینار میں امام مالک نے مدینہ میں فروخت کی اور اس کے پیسے لی۔ 500 دینار 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 500 دینار 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ امام وقت نے اہتمام کیا اپنی بیٹی کے لیے، تو حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، حضرت علی تشریف لائے، آپ ان کو اندر لے گئے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں یوں دے کر کہا، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ پیارا تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے رب کا قرآن پڑھو، علماء سے رابطے رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ صرف پیسہ 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 پیسہ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اتنا بڑا مجمع آئے ہوئے ہو، میرا گلہ ابھی تک اپنی جگہ پر ہے، جگہ تنگ ہے آپ۔ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا میں اب نہیں آؤں گا، لوگ وہ میناروں پہ چڑھے ہوئے تھے، آپ اپنا آنگن بڑا کرو، تو انہوں نے بڑا تو کیا لیکن ابھی بھی چھوٹا ہے، کہ ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اوپر بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس خوبصورت جگہ پر اللہ پاک نے اہل ایمان کا اتنا بڑا، اور مجھے ماشاءاللہ آپ دیکھیں سب نوجوان آپ کو نظر آئیں گے ادھر بھی، یہ سب ماشاءاللہ یہ ہماری نرسری ہے، انشاءاللہ اسی سے باغ بنے گا، اسی سے غنچے کھلیں گے، اسی سے بہار آئے گی انشاءاللہ۔ ہر رات کے بعد صبح تو ہوتی ہی ہے نا، تو انشاءاللہ ضرور ہوگی، لگتا ہے قریب ہے۔ تو آپ سے میں آخر میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپس میں پیار، صلح، صفائی سے رہو، لڑے ہوئے تو صلح کرو، رشتے ہیں ٹوٹے ہوئے انہیں جوڑ لو، انہیں جوڑ لو، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، مقدمے بازیاں چل رہی ہیں، سگے بھائی آپس میں مقدمے بازیوں پر ہیں، اللہ کے واسطے اس سے بچ کر میرے نبی والی محبت والی زندگی پہ آؤ۔ سارے ویس کے ارادے کرتے ہو نا؟ اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، سال لگا لینا، میں بڑا بولے ہوں توڑے واسطے، ٹھیک ہے نا؟ چلو جی، اللہم لگ، ہاں وہ ہو گئی، جب وہ میں نے پڑھ کے سنا دی، انہوں نے پڑھ دی تو ہو گئی۔ حدیث کے بارے میں بھی میری سند، اللہ نے مجھے نا خارجی مطالعے کا شوق بھی تھا، یعنی میں وقت ضائع نہیں کیا، دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں لیکن کوشش کی میرا وقت ضائع نہ ہو، تو میں درسی کتابیں تو میں یاد کرتا تھا، یاد۔ آپ لوگ تو تکرار بھی نہیں کرتے ہو نا، اور مطالعے سے بھی بے نیاز ہو، میں یاد کرتا تھا، مجھے جنون تھا، اور اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا تو حفظ کرتا تھا۔ تو جب تک میری صحت ٹھیک رہی، سر درد نے نہیں پکڑا، تو میں جو کتاب پڑھی یاد، سوائے خرافات منطق کے لیکن مرکات اس کی بھی یاد کی، مرکات اس کی بھی یاد کی تھی میں نے۔ مرکات خود اپنے ہاتھوں سے مولانا لکھی ہوئی ہے، مرکات ساری ہاتھوں سے۔ تو مجھے پتا تھا سند عالی اور سافل ہوتی ہے، وہ خارجی مطالعے کی وجہ سے، باقی تو اس زمانے میں کسی کو شعور ہی نہیں تھا۔ تو میں نے جب نظر دوڑائی کہ کہاں سے میری سند عالی ہو سکتی ہے، تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت شیخ الہند کے براہ راست شاگرد، براہ راست جیسے وہ ہمارے عزیز نے سند پڑھ کے سنائی، تو وہ شیخ الہند تک 3 واسطے بن جاتے ہیں۔ تو میں نے دورے سے فارغ ہو کر 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سخا کوٹ پہنچ گئے، ان کے بیٹے سے ملے کہ جی ہم آئے ہیں حدیث کی اجازت لیں۔ وہ ہنس پڑے، انہوں نے مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والوں کو نہیں دی، تم کون ہو؟ اور مولانا حامد میاں صاحب کے بیٹے کو نہیں دی، تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا جی
چلو ملاقات کرا دیں، زیارت کرا دیں۔ ٹھیک، ہم گئے، پہلے ہم نے مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھے اور دعا کی۔ میں زندگی میں مردانہ وجاہت، دینی شخصیت، دنیاوی شخصیت، 2 آدمی میں دیکھ ایسی مردانہ وجاہت، یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن بہت دینی شخصیات میں مولانا عزیر گل جیسی میں نے وجاہت نہیں دیکھی۔ اس وقت تو 100 سال کو پہنچ رہے تھے، واللہ دیکھ کے حیبت طاری ہوتی تھی۔ اور دنیا دار لوگوں میں نواب اکبر خان بگٹی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، کیا وجاہت کا، وہ بھی پیکر تھا، ضائع ہو گیا۔ تو ان مولانا عزیر گل کو دیکھ کے ایسے حیبت چھا گئی۔ تو نابینا ہو گئے تھے، کون ہو؟ کہ جی ہم طلبہ ہیں، رائمنڈ پڑھا ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا حدیث کی اجازت۔ ایک دم غصے میں آ گئے، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی ہے۔ بیچ میں ایک جملہ بول گئے، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اللہ نے جب راستہ دینا تھا۔ اچھا، اب ان کے بیٹے نے ہمیں یوں کیا، چپ، بولنا نہیں، میرے ساتھیوں نے مجھے یوں کیا، اچھا ایک سوٹا ہی پہ جائے گا اور کی۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا، میں بولا، میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، اجازت ہو تو کچھ پڑھ کے سنا دیں۔ تو ان کا ڈنڈا جو تھا نا وہ یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں، تو انہوں نے وہ اٹھا کے یہاں رکھ لیا، یہاں ایسے، اور وہ جنگ شروع ہو گئی نا، کبھی کسی کو دی نہیں، اور ادھر ہماری دعا قبول ہو چکی تھی تو وچو وچو راہ بڑھنا پہ آئی، تو یوں کر کے پکڑے پکڑے پکڑے، کافی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو یہ حدیث جو بچے نے پڑھی ہے، یہ میں نے اس کی قرات کی، دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے، تیسرے نے، تو اس سے کتاب لے کر، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اول آخر حدیث پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا، ایک طرف سے بھی کافی۔ تو میں کتاب لے کر ایسے وہ ورق الٹنے لگا تو ان کے کانوں میں آواز پڑی، کہنے لگے بس 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 کافی ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں۔ اور کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد پھر میں نے اس کو کھولا، پھر اللہ کا فضل ہے یہ مجھے ایک وسیلہ مل گیا اپنا حصہ ڈالنے کا۔ وہ اتنے بچے ماشاءاللہ مجھ سے اجازت لو گے، جہاں جہاں آپ پھول کھلاؤ گے اس میں میرا حصہ بھی پڑتا رہے گا اور ہماری قبر بھی ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ تو اس طرح میری سند جو قرات ہے وہ محمد عبداللہ، اور یہ ہمارے بچے کے پردادا خیر محمد اور محمد یاسین اور محمود الحسن، یوں ہے۔ اور جب ان سے اجازت ملی تو پھر عزیر گل اور محمود الحسن، یوں ہم بڑے چھوٹے ہو کر بہت بڑے بن گئے سند کے لحاظ سے۔ میری سند میرے استادوں سے بھی عالی، تو پھر ہم نے ان سے لکھی، انہوں نے سائن تو کرنے نہیں تھے جو کہ وہ نابینا تھے، لیکن ہم نے ان سے اجازت لی۔ تو اس کے بعد اللہ جب ان دنیا سے چلے گئے پھر میں نے اس کا اظہار شروع کیا، تو اللہ کا فضل ہے کہیں نہ کہیں ایسا موقع بن جاتا ہے۔ تو میں جب آپ نے پڑھ لی اساتذہ سب میری طرف سے سب کو اجازت ہے، اگرچہ میں نے بخاری نہیں، ہم جیسے بخاری ہوتا ہے تو، لیکن چلو یہ تو پڑھانے والے بیٹھے ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے اجر ملتا رہے گا۔ بس یہ ہے کہ بچوں اپنی نسبت کو بیچنا نہیں، بس بیچنا، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا انشاءاللہ۔ جب ضرورتوں میں تنگی آئے تو مصلی بچھا کے مانگنا، اللہ راستہ کھولے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس نماز بہت بڑا سبب ہے، دعا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تیرے حقیر فقیر بندے ہیں اور نفس و شیطان کے ہاتھوں مرے ہوئے ٹوٹے ہوئے بندے ہیں، لیکن یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک لوگوں کی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔
لوگ ہمیں بھی عالم کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں، طالب العلم کہتے ہیں، لیکن میرے اللہ تو جانتا ہے کہ سب ایک لبادہ ہے، اندر سے تو خالی ہیں۔ تجھے تیری اس ستاری کا واسطہ جس میں تو اپنے بندوں کے عیب چھپا دیتا ہے۔ ساری زندگی دنیا ہمیں نیک کہتی رہی، عالم کہتی رہی، آخرت میں ہمارے پردے نہ کھول دینا یا اللہ۔ یوم تبلی السرائر ہونے والا ہے، لیکن یا اللہ تو نے یہاں پردہ پوشی فرمائی، یا اللہ آخرت میں بھی پردہ پوشی رہے۔ یا اللہ جب تو علم والوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلائے، جب آواز پڑے معاذ ابن جبل آ جائیں جن کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، جب آواز پڑے ابو حنیفہ آ جائیں، مالک آ جائیں، یا اللہ ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی انہیں کی لڑی میں چلنے کی نیت کرنے والے ہیں، اور ٹوٹا پھوٹا چلے کیا تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک نام کمایا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، ایک نسبت لی ہے یا اللہ، وہ بھی تیرے فضل سے تاحال موجود ہے۔ یا اللہ زندگی کی شان کرے میرے مالک، ہمیں ان بدقسمتوں میں نہ بنا دینا جو آخری لمحات میں یسبق الکتاب ہوتا ہے اور وہ مردود ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں دھکا بڑے بدقسمت ہوتے ہیں میرے مولا، جو منزلوں پہ آ کے بھٹک جاتے ہیں، بڑے بدنصیب ہوتے ہیں میرے مولا، جو کنارے پہ آ کے ڈوب جاتے ہیں میرے مولا۔ زندگی کی شام قریب ہے یا اللہ، تجھے تیری یہ نیک لوگوں کا واسطہ، ان بچوں کے طفیل جنہوں نے 11 سال تیرے نام کے لیے اپنی زندگی کو کھپایا، ان لوگوں کی طفیل جو چٹائیوں سے سل کر تیرے نام کو بلند کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اے اللہ ہم پہ نظریں کرو، ہمیں دھتکار نہ، ہمیں ٹھکرا کے سب سے پہلے جہنم کا ایندھن علم والا بنے گا یا اللہ، صرف جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کذبت، یہ آواز ہمیں نہ سنانا ہے یا اللہ، ہمیں یہ آواز، یا اللہ یہ آواز ہمیں سنانا، کذبت یا اللہ درگزر، یا اللہ تو یہ معافی پسند ہے، ہم گناہ کرتے ہیں پر ہم شرمند ہوتے ہیں، تیری عزت کی قسم کبھی بھی خطا کر کے دلیر نہیں ہوئے، جب بھی خطا ہوئی ہے کچھ آنسو بھی ٹپکا ہے، کچھ سینہ بھی کٹا ہے، کچھ دل بھی یا اللہ غمگین ہوا ہے، کچھ جسم پر بھی بوجھ آیا ہے میرے مالک۔ نیکی کر کے تھوڑی بہت خوشی ہوتی ہے، گناہ کر کے دکھ ہوتا ہے، تیرے نبی نے ایمان کا یہ درجہ بھی ہمیں بتایا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے اسی ایمان کو قبول فرما لے، یا اللہ یہ ہماری ظاہری شکل کو قبول فرما لے، ہمارے ان بچوں کو قبول فرما لے، ہمارے اس ادارے کو اور اس جیسے تمام اداروں کو قبول فرما لے، ہماری خانقاہیں، ہمارے مراکز، ہماری مساجد، ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس، یا اللہ انہیں تو نے خیر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ چشمے ابلتے رہیں، یہ دریا بہتے رہیں، یہ بارش ہوتی رہے، اور یا اللہ عوام اور علماء کا ربط بڑھتا رہے، یا اللہ شیطان کی دعوت کو مدھم کر دے، شیطان کی دعوت کو ختم کر دے، شیطان کی قوتوں کو سلب فرما لے، ہماری نسل بہک گئی وہ مولا، رات و رنگ میں ڈوب گئے، بے فحاشی میں ڈوب گئے میرے مالک، تو آ جائے یا اللہ، اتنے بڑے یا اللہ تو قوم عاد کی سنت نہ دہرا، عاد و سمود کی بجلیوں کو واپس نہ بلا، یا اللہ تو یونس علیہ السلام کی قوم کی سنت کو زندہ فرما دے، پوری نسل انسانیت اور خاص طور پر امت محمد کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ہم ساری زندگی نیک بننے کی کوشش تو کی، لیکن اتنی عمر گزرنے کے بعد بن نہیں سکے، یا اللہ دکھ بہت ہے، بڑا لمبا سفر کی، یا اللہ کچھ ہاتھ پلے کوئی نہیں کیا، بس شرمندگی ہے، شرمندگی ہے، ہماری شرمندگی قبول فرما لے یا اللہ، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، صحت دے دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رشتے ناتوں میں محبتیں پروان چڑھا، اس آنے والے مجمع کو قبول فرما، میرے دیس کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑا، انہیں تو نے عبرت کا نشان بنایا، ہمارے فرعون کب سے غرا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں بلاؤ اپنے رب کو لے کے، یا اللہ تجھے بلانے آئے ان نیک لوگوں کی، یا اللہ تو آ جائے، تو آ جا میرے مالک، تو آ جا، تھک پہ ہے میرے اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے اماں ہن میں تھک پیا، رو رو بھی تھک پیا،
میرے مولا ہم بھی آنسو ختم کیے بیٹھے، رو رو تھکے پڑے، تو مان جا یا اللہ، تو راضی ہو جا یا اللہ، اپنے محبوب کی امت کی حفاظت، انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا، کن انت ولینا میرے مولا، کن انت ولینا میرے مولا، لا تکلنا الى آدائنا ولا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے ادا کرا، ہمارے ان دینی اداروں کو یا اللہ روشن سورج بنا دے، روشن چمکنے والا سورج بنا دے، یا اللہ کرنے بکھیرنے والا چاند بنا دے، یہاں سے نکلنے والوں کو ہدایت کا سورج بنا دے، ہدایت کا نشان بنا دے، یا اللہ جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں اپنے فضل سے انہیں محبت میں تبدیل فرما، یا اللہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تیری جہنم آئے، بھڑکتی ہوئی تیری جنت آئے، مہکتی ہوئی تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا، ہمیں مجرموں میں کھڑا، ہمیں ننگے نہ کر دینا، ہمیں دھوپ میں نہ دھکا دینا، عرش کے سائے میں کتنا پیچھے جگہ دے دے میرے مولا، اپنے نیک بندیوں کے پیچھے کہیں جگہ مل جائے، تیرے حبیب کا حوض ختم ہی نہیں ہوگا پلانے سے، اس سے جام بھی مل جائے، جب تیرے حبیب پل صراط پہ چلیں تو انہیں کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہوں، اور جب وہ جنت الفردوس میں جائیں تو ہم بھی ہوں، وہاں کا ساتھ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔